الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونعم على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في كلمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في القلوب والجوارح وعافية الأبدان والشفايا ونور الأبصار والضياء وقوت الأرواح والغاية وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. وہ پردہ یا بجلی کا کتنی سوتے ہاتھی، وہ پردہ کا بجلی کا کتنی سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی علم جس نے سب کے دل میں لگا دی، ایک آنکھ نے سو کی بتی جلا دی، ایک عالم نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عالم نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. قدرت جو راہ پر اور ان کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور مردانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی مرآں وہی قربان، وہی یاسی وہی تھا. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگان دینوں کے لیے قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، ربیع الاول کا ماہ مقدس اپنی منزل کی طرف رواں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی مخصوص فضیلت عطا فرمائی. اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بقیہ مہینوں پر فضیلت عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر،
اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر، اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر، اور کسی امت کو کسی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ہم انسان کی ذات پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جتنی خدا کی مخلوق ہے اس مخلوق پر انسان کو فضیلت آدم، ہم نے اولاد آدم کو اور بقیہ چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے 18,000 عالم ہے، اور 18,000 عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ شرف اللہ تعالیٰ نے اگر بخشا ہے تو انسان کی ذات۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 3 چیزوں کی مولا نے قسم بیان کی، اس کے بعد پھر انسان کی فضیلت کو مولا نے بیان کی۔ رب کی مجھے انجیر کی قسم، رب زیتون اور مجھے زیتون کی قسم، پھر طور سینی، مجھے طور سینا کی قسم، پھر چوتھے بار فرماتا حاضر بلد الامین امر والے شہر مکے کی قسم۔ ان 4 قسموں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک اچھی شکل میں پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ کریں انجیر ایک پھل ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، زیتون ایک پھل بھی ہے اور اسی سے ایک تیل بنتا ہے جس کو ہم زیتون کہتے ہیں۔ طور سینا ایک پہاڑ ہے دنیا کے اور پہاڑوں کی طرح، وہاں البلد الامین، اس امن والے شہر مکے کی قسم۔ تو ظاہر اعتبار سے مکہ المکرمہ اور شہروں کی طرح ایک شہر ہے بھائی، کشمیر میں اچھے پھل ہیں، پیرس میں اچھے پھل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پھل کی قرآن میں قسم بیان نہ کی سوا 3 کے اور زیتون کے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی زیتون کا پھل ہے یا انجیر کا درخت ہے، یہ بیت المقدس میں اگتے ہیں، اور بیت المقدس کی سرزمین جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ارض قدس کہا۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، رب فرماتا اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کی فتح اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی۔ سرزمین بیت المقدس کیوں بنا، یعنی خود اس سرزمین کیوں بنی؟ آج کی تاریخ میں جس کو یروشلم کہتے ہیں، اس کے آس پاس میں تو بہت سارے شہر ہیں، لیکن سرزمین بیت المقدس کو اللہ نے بیت المقدس کہا، اور طور سینا کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا کہا کہ اس کی بھی قرآن میں قسم بیان۔ تو علماء بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو شرف اس لیے عطا فرمایا کہ یہ سرزمین بیت المقدس انبیاء کی قدموں کی برکت کی وجہ سے متبرک ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سرزمین قدس میں آئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بستیوں کی طرف، الگ الگ نسلوں کی طرف، الگ الگ شہروں کی طرف مولانا کو مبعوث فرمایا۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا اس قوم کی زبان کی اندازہ کریں، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی، جو صحیح میں نازل فرمائے، وہ زبان کی زبان، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے آسمانی کتاب ہو، قرآن تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ملک میں جس پیغمبر کو بھیجا تو اس پیغمبر نے اپنی اس زبان کے اندر اس کا ترجمہ کر کے سنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب توریت سریانی زبان میں،
انجیل سریانی زبان میں، زبور اپنی زبان میں، تو فرماتا ہر پیغمبر کو ہم نے اس کے قوم کی زبان میں بھیجا۔ تو یہ تو قرآن کی خاصیت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت، آپ فرماتے ہیں عرب سے تم 3 طرح سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ فرماتے قرآن عربی زبان میں، اور جنت میں عربی زبان، اور اپنے مجھے عربی زبان میں کائنات میں بھیجا۔ اس لیے فرماتے ہیں کان النبی رسول قومی خاصہ وانا بعثت للناس عامہ۔ آپ فرماتے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطے کی طرف مقرر کیا، اور کسی کو مدینہ کی طرف، کسی کو مدائن کی طرف، کسی کو قدس کی طرف، کسی کو شام کی طرف، کسی کو مصر کی طرف، بالبا کی طرف، حضرموت کی طرف، اپنا کا نام لو۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے کائنات میں بھیجا ایک خطے کی طرف نہیں، ایک قوم کی طرف نہیں، اب نسل و رب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ رب فرماتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محبوب ان کا ایریا مقرر تھا، ان کی حدیں مقرر تھی، ایک محدود زمانے تک، ایک محدود وقت تک میں نے ان کو بھیجا۔ لیکن اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں بہت فرمایا ہے، تو اس کی کوئی زبانی یا مکانی کوئی نبوت نہیں ہے۔ قیامت کے صبح تک اللہ نے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا، ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ اس لیے مولا فرماتا ہے یوحنا لقد جاءکم برہان من ربکم اے لوگوں، تو انسانیت میں ساری کائنات کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس کی قسم اس لیے بیان کی، اس سرزمین کو انبیاء سے تعلق، اور یہ چیزیں بھی سرزمین بیت المقدس میں ہوتی تھی، تین ہے یا زیتون ہے، اور ان چیزوں کو انبیاء شوق سے استعمال کرتے تھے۔ اب جس پھل کو انبیاء شوق سے استعمال کریں، اللہ ان کی قسم بیان کرے، وہ طور سینین اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا بھی ایک پہاڑ ہے، اب ظاہری اعتبار سے ہمارے شہر بھوج کے پہاڑوں میں، یا کشمیر کے پہاڑوں میں، یا لداخ کے پہاڑوں میں، یا آگے ہم چلے جائیں سبزیر کے پہاڑوں میں، یا جہاں جہاں ہمالیہ کی طرح بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو اس اعتبار سے اور طور سینا کے پہاڑ سے دنیا کے بعد کوئی فرق نہیں۔ بھائی آپ اگر اس کی لیبورٹری کرو تو وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، لیکن قدرت کے یہاں کا فرق ہے۔ کیوں؟ ایک خالی پہاڑ ہے، لیکن ایک وہ پہاڑ ہے جہاں انبیاء کے قدم پڑے، دیدار مجازی کی طرف لے کر اللہ کا پیغمبر جب وہ دور پر پہنچا، اور رب کی بات نماز کا طرف بکار کی انظر ہے، اور بولا مجھے جلوہ دکھا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کہا۔ کلیم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ براہ راست اللہ سے کلام کرنے والا۔ رب فرماتا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ یوں ہاتھ اپنا گریبان میں داخل کر کے نکال کے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھ میں فرق ہے۔ آپ 4-5 دن تک نہ ہو، آپ میں اپنے ساتھ میں آپ کو ملاتا ہوں، آپ میں 7-8 دن تک نہ ہے، اور گرمی کے دن ہو، صبح سے شام کام کر کے آئے اور پھر بدن میں پسینہ ہو، اور یہ اپنا ہاتھ پسینے میں بغل میں نکال کے پھر تو ہمارے ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر دنیا کو سناؤ تو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے ناک میں ایسی بدبو آئے گی، اس کو یا تو کیا ہے کوئی خوشبو سننی پڑے گی یا دوا لینی پڑے گی۔ آپ کے پسینے میں اور نبی کے پسینے میں فرق کتنا ہے؟ نبی اگر ہاتھ باہر نکالے تو قسم خدا کی کوئی شاید یوں بیان کرتا ہے کہ تو سنبل کی کوئی قیمت نہیں، مشک و امر کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں وہ نبی کے پسینے میں موجود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم خاص اور آپ کے صحابی، اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں حضرت انس کی زبان سے یہ کہلوایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری خالہ ام حرام بنت ملحان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ،
اور اگر جنت کی والدہ یہ بھی رضائی خالہ، رضائی خالہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک رضائی عورت، ماں وہ جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے دودھ پلایا وہ بھی ماں، تو جس نے دودھ پلایا اس کی جو بہن ہوتی ہے تو رضائی خالہ ہوتی ہے، وہ حقیقی خالہ یا ماسی کی طرح ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو یہاں ہمارے یہاں گھر میں آرام فرماتے، گرمیوں کا زمانہ ہوتا تو ایک چمڑے کا بستر تھا، اس بستر پہ اللہ کے محبوب آرام فرماتے۔ جب حضور آرام فرماتے نکلتے تو حضور کے بدن مبارک کا پسینہ اور آپ کے کچھ بال مبارک بستر پہ پڑے تو حضرت ام سلیم جو میری والدہ ہے انہوں نے روئی لی اور روئی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو سینچا اور شیشے کے اندر بند کیا اور بالوں کو بھی ساتھ میں، تو حضور فرمایا علی بدر ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا کرو؟ تو میری والدہ نے کہا یہ آپ کے بدن کا پسینہ ہے اور آپ کے بدن کا پسینہ جو ہے ہم اپنے خوشبو میں ملا دیں گے۔ اگر میں فرماتے رب کی قسم کہ میری والدہ کا یہ معاملہ تھا، مدینے میں کوئی عورت دلہن بنتی تھی تو میرے گھر آتی اور میری ماں سے کہتی کہ آپ کے گھر میں جو خوشبو ہے ایسی خوشبو کہیں نہیں ہے، وہ خوشبو تو ہمیں دے دو۔ تو اسی محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کا جو خوشبو اس دلہن کو دیتی تھی، وہ دلہن اگر اپنے بدن پہ لگا لیتی تھی تو قسم کھا کے کہتی تھی کہ رب کی قسم ایسی خوشبو تو ہم نے مدینے میں کہیں پائی نہیں۔ یہ ہے ربی کا پسینہ۔ شاید کیا کہتا ہے ادھر سب کی کوئی قیمت نہیں، مجھ کو اپل کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں ہے وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ حضرت عتبہ بن رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بدن کے اندر پھنسیاں ہو چکی، ان کے نکاح کے اندر 4 عورتیں، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے خوشبو لگا کر آتی، ہمارے بدن میں وہ خوشبو نہیں جو حضرت عتبہ کے بدن میں خوشبو، ہم نے ان کو کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہم خالی لڑکیوں کو، ہمارا گھر ایسے ہی تھا، ماتا تھی اور ہر طرح کی خوشبو کو استعمال کرتی تھی، ہم خوشبو لگا کر نکلتی ہیں تو ہماری خوشبو میں وہ پاک نہیں، اے عتبہ ہم نے تمہیں دیکھا کبھی خوشبو لگائی نہیں، لیکن قسم خدا کی تیرے بدن سے وہ خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ کہتے ہیں حقیقت یہ تھی میرے بدن کے اندر پھنسیاں ہو چکی، پھوڑے ہو چکے تھے، ان سے رسی نکلتی تھی، میں نے بہت علاج کرایا لیکن کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے رو کر عرض کیا سرکار پورا جسم خراب ہو چکا، پورا جسم، یا رسول اللہ میں نے علاج کرایا میرا علاج کہیں نہ لگا، خدا کے واسطے دعا کرو۔ حضور فرماتے پھر جاؤ، میں پھر گیا، آپ فرماتے کرتا ہٹاؤ، میں نے کرتا ہٹایا، میں نے اپنے پشت کو خالی کیا، دیکھا تو ہے لیکن میں نے کرتا اتارا۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لعاب، اپنے منہ مبارک کا جو لعاب ہے ہم جس کو دھوپ کہتے ہیں، آپ نے اپنا منہ کا لعاب میرے بدن پر ڈال دیا۔ تھوکنا تو کہنا مناسب نہیں ہے، ہماری دھوپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے پشت پر منہ کا لعاب ڈال کر ہاتھ پھیر دیا، کہتے رب کی قسم اس دن سے پھنسیاں تو ختم ہو گئی اور اس دن سے حال یہ ہے کہ رب کی قسم صدیاں بیت گئی لیکن میرے بدن سے خوشبو کبھی ظاہر ہوئی۔ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، آئے مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس، میں اتنا نہیں کرتا ہے اللہ کے بندے، لیکن منہ کے اندر شفا بھی ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی آ جائے تو میں اپنا حال بیان کروں، آپ کا ٹھیک ہے، بچہ میں بیمار ہو گیا تو میں سب تو کر سکتا ہوں اور میں کہوں کہ پھر جاؤ اور پھرنے پر تمہاری کوئی پہ تم تو بولی صاحب تم پاگل تو نہیں ہوگے، دماغ خراب ہو کون کے کھانے میں جمع کرائے اگر بدل دے تو کہ چلے تاکہ تمہاری صورت میں فرق ہو سکتا ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اپنا لعاب ڈالتے تو حال یہ ہے جس کو کوئی شہر یہ کہتا ہے زہر کے عصب میں اجمل جو سریا کا تھا وہ جو ثابت ہوا جملہ فرض کی دوا جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا وہ ہے میرے نبی کا لعاب زہر کا زہر کے حق میں اجمل اجمل زہر اگر اثر کرے بدن پر اس میں دوا لگاتے تھے جس کو سریا کے کہتے ہیں اس زمانے میں عراق میں یہ دوا ملتی تھی وہ اتنا کریا لگاتے تھے زہر کا اثر ختم ہو جاتا تو اگر دنیا کے کریا کے لیے وہ علاج ہے لیکن اگر کسی کے بدن پر کوئی زخم ہو جائے اگر اس کو کوئی شریرہ بچھو یا جانور کاٹ لے تو کہیں اور ضرورت نہیں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اپنے منہ کا لعاب اگر سستی رنگ پہ لگاتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے آنکھوں پہ لگاتے تو آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے ابو بکر کے ایڑی پہ لگاتے زہر ختم ہو جاتا ہے حضرت علی کی ٹوپی آنکھ پہ لگتا ہے تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہے حضرت قتادہ کی ٹوپی ہوئی پنڈلی پہ لگاتے تو جڑ جاتی ہے حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ کو ڈھیلے پہ لگاتے تو آنکھ سلامت ہو جاتی ہے زہر کے حق میں اجمل جو سریا تھا وہ جو ثابت ہوا جملہ فرض کی دوا جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا وہ ہے میرے نبی کا لعاب زہر آپ تاریخ کا مطالعہ کرو حضرت ابو قتادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے شہ سوار ہیں یعنی شہ سوار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جب کہا بابا تیر آنکھ میں لگا آنکھ کا سارا ڈھیلا نکلا راوی کہتے ہیں آنکھ باہر نکلی اور ہندوستان میں بیٹھے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نوجوان سرکار چند دنوں میں میری شادی ہوئی میں نوجوان میرے ہاتھ کا ڈھیلا نکل چکا ہے خدا کے واسطے دعا کرو حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی آنکھ کا دوا خانہ تو میرے پاس نہیں ہے جو میں تمہاری آنکھ کا علاج کروں مسکرا کر فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے بولو دونوں باتوں میں سے ایک بات تو قتادہ صحابی تھے مانگنے کا ڈر تھا ہماری طرح نہیں تھے دعا کر سچا خراب تھی چکا سبق نماز پڑھتے ہو کوشش کرتا ہوں پڑھو فجر پڑھتا نہیں پڑھتا جو نہیں پڑھتے دعا کر دکان بیٹھ گئی تو اگر دکان تو بند گئی لیکن آخر میں دکان کی تیاری کر قتادہ کو فرما حضور نے کہا چاہیے آنکھ چاہیے یا جنت سرکار آنکھ میں نے مانگی جنت آپ نے فرمائی اب آنکھ میرے کرنے سے جنت آپ کے کرنے سے مجھے جنت بھی مانگی آنکھ بھی مانگی ٹھیک ہے اب آپ نے فرمایا آنکھ تو اللہ کے رسول یوں ڈھیلے میں آنکھ رکھتے نکلی ہوئی آنکھ ڈھیلے میں لگا کر اپنے موقع لوگ آنکھ میں لگا دیتے ہیں حضرت قتادہ لگاتے رب کی قسم پہلے سے زیادہ روشن ہو اور آپ اس طرح جڑ جاتی ہے جس طرح اپنے شکے تو فرق آ سکتا ہے کئی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے پھر کہتے بابا میں نے علاج کیا تمہاری آنکھیں خراب ہوئی تو میں کیا کروں تو میں لکھ دیا تھا کہ بھائی میرے کام ڈاکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ تو پیسہ دے کے فری ہو گیا اور تمہیں آنکھوں سے محروم کر دیا کئی بیچارے لوگ تھے کہیں ایسا کا دیکھنا پیسہ بٹی ہو ایسا کا لکھا ہے کہ ایسا کا تو بربادی وہ دنیا کا معاملہ ہے وہ نبی کا معجزہ ہے ارے نبی کا معجزہ یہ ہے دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھے تو شفا مل جائے مولائی کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے آنکھوں میں بیماری جب کہ خیبر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار آنکھیں اتنی کھلتی ہے کہ کھلتی نہیں ہے میں لڑائی کیسے کروں آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھے حضرت علی فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں بازار میں پھرتا بچی عورتوں کو دیکھتا میرے دل میں خیال کیا کہ یار تلوار لے کر چلو پھر جو فیصلہ ہوگا قدرت کرے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ایک دن پتہ نہیں آپ نے فرمایا دوسرے دن پہ ڈنڈا کو رہا حضرت عمر پتہ نہیں مسجدیں تو بن گئی حضرت ابو بکر کے نام کی مسجد حضرت عمر کے نام کی مسجد بڑی زور شور سے لڑائی ہوئی لیکن پتہ کا کوئی ابھی معاملہ ہوا رات کو جس کے صبح کو خیبر کو پتہ ہونا مقدر ہے آپ فرماتے لوگوں کے کل ایسے انسان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کے ہاتھوں
پر پتہ بھی ہے اللہ ان کے رسول سے محبت کرتا ہے، خدا اور ان کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کے دل میں تمنا ہوئی کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے رب کی قسم میں نے کبھی دنیا کی حکومت کی تمنا نہ کی، ہمیشہ کہتے میں، لیکن اس دن میں نے تمنا کی سرکار کاش ایک دن مجھے جھنڈا مل جائے تو پھر خیبر کا فتح ہونا میرے ہاتھوں پہ اور اللہ ان کے رسول کا میں محبوب خدا اور مصطفیٰ میرے پاس۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کے بیٹھے، ہر تمنا کرنے والا اس امید پر آیا جن کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا نصب ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں میں خیبر کا فتح ہونا مقدر ہے۔ نماز صبح پڑھ کے نگاہ مصطفیٰ نے پہلا الفاظ اپنی زبان سے نکالا، آئے علی و ابی طالب، علی و ابی طالب کہاں ہے؟ سرکار رات کو پہنچو تو آئے، سیدھے ان کی آنکھیں اتنی دکھتی ہیں کہ آنکھ کوئی گھلتی بھی نہیں، یہ تو نہیں کیا ہوگا کہیں ولادت علی کیا سرکار بڑی تکلیف آنکھیں دکھتی ہے اور آنکھ کھلتی بھی نہیں، کیا کیا آپریشن کیا، کیا آنکھوں کے علاج کے بعد ایسا کریں؟ وہی آپ نے اپنے منہ کا لعاب نکالا، لعاب نکالا اور آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا کی کبھی درد ہوا ہی نہیں اور اس سے زیادہ آنکھیں روشن ہو گئی۔ جھنڈا ہاتھ میں لے جاؤ، جھنڈا تیرے ہاتھوں پہ خیبر کا فتح ہونا مقدر دنیا نے دیکھا۔ حضرت علی کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوا تو شاید کیا کہتا ہے، زہر کے حق میں اجمل جو دریا کا تھا اسے ثابت ہوا جملہ مرد کی دوا جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے میرے نبی کا لعاب درد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کا یہ مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ خیر اسی ماہ مقدس میں چلے گا، لہذا وقت ہو رہا ہے خطبے کا، اب آگے میں بیان کروں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی بات پر اسی مضمون کو ختم تو نہیں کرنا ہے، ابھی بات کو پورا کرنا ہے۔ یہ مضمون خیر آگے چلتا رہے گا ماہ مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کی عظمت، نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔